نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا نبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سامعین محترم، عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے اس مہینے میں سیرت کے عنوان پر مساجد میں اور اسی طرح جلسوں وغیرہ میں سیرت بیان کیا جاتا ہے۔ اور گزشتہ 2-3 سالوں میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے عنوان میں نبی علیہ السلام کے بہت سارے شعبے، زندگی کے شعبے آپ کے سامنے بیان کیے جا چکے۔ آج کے اس مبارک مجلس میں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو زندگی کے متعلق، یعنی گھریلو زندگی میں آپ کے کردار، آپ کے اخلاق اور آپ کی سیرت طیبہ کیسی تھی، اس بارے میں روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ تمام کو سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر سے باہر کی زندگی جو 100% اعلاء کلمت اللہ کے لیے کاوشوں پر مشتمل تھی، اپنوں یعنی اسلام قبول کر لینے والوں اور غیروں یعنی غیر مسلموں پر دین کی محنت، اسلامی نظام خلافت کے قیام کی ترتیب، اور اسی طرح اندرون عرب اور بیرون اشاعت اور غلبہ اسلام کی فکر و سوچ اور ترتیب، مسلمانوں کے سماجی، معاشرتی اور معاشی مسائل کے حل کی فکر، اور پھر اس سب کا نتیجے میں
ان سب کے نتیجے میں 23 سال کی نہایت ہی قلیل مدت میں ایک ایسے ماحول اور فضا کا قائم ہونا کہ جس پر آنے والا اسی رنگ میں رنگ جاتا تھا. یعنی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی خاطر تن من دھن قربان کر دینے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر کے چلنے والا بن جاتا تھا. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو محنت ہے، یہ محنت صرف زبانی جمع و خرچ ہی نہیں تھی. جیسے عام طور پر لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، آج کل کے اکثر و بیشتر لوگ اس بیماری میں مبتلا ہے. جو بولتا ہے وہ کرتا نہیں، جو کرتا ہے وہ بولتا نہیں ہے. ایسی ہماری اور آپ کی حالت ہے. یعنی ہمارا قول الگ ہوتا ہے، فعل الگ ہوتا ہے. لیکن مسلمان کی یہ شان نہیں ہے. مسلمان کی شان یہ ہے جو اس کا قول ہو وہی اس کا فعل ہونا چاہیے. جو اس کا قول ہو وہی اس کا فعل ہونا چاہیے. یعنی جو بولتا ہے اس پر عمل بھی ہونا چاہیے. انبیاء علیہ السلام کی اگر آپ سیرت طیبہ اٹھا کر دیکھیں گے تو کوئی ایک قصہ، کوئی ایک واقعہ بھی ایسا آپ کو نہیں ملے گا جس میں نبی کا کہنا الگ ہو اور کام کرنا، عمل کرنا الگ ہو. دونوں میں مطابقت ہونا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن شریف میں بہت ساری جگہوں پر اس بات پر متنبہ کیا ہے. صرف متنبہ ہی نہیں کیا ہے بلکہ منافقوں اور کفار کی خصلت اور عادت اور صفت یہ بیان کی گئی ہے، یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم. وہ کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں. یقولون بافواہہم، وہ جو کہتے ہیں اپنی زبانوں سے، اپنی منہ سے، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتا. یعنی ان کی دل کی کیفیت، اندرونی کیفیت الگ ہوتی ہے اور ان کے منہ کی اور چہرے کی کیفیت الگ ہوتی ہے. تو یہ منافقوں کی اور کفار کی علامت بیان کی گئی. اندر سے الگ ہوتے ہیں اور باہر سے الگ ہوتے ہیں. تو اس بیماری سے ایک مسلمان کا، پکے سچے مومن کا پاک ہونا ضروری ہے. اسی تضاد کو پاک کرنے کے لیے، اسی بیماری کو پیدا کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام اپنی پوری زندگی لگا کر جاتے تھے کہ انسان کا ظاہر اور باطن دونوں ایک ہو جائے. یہ نہیں کہ ظاہر میں بہت بڑا فرشتہ بن کر گھوم رہا اور باطن اس کا کڑوا کسلا ہو. اس لیے فرمایا گیا جس کا ظاہر سنت کے مطابق ہو، اس کا عمل سنت کے مطابق نہ ہو، اس کے عمل سے دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہو، تو یہ بھی سنت کے مذاق میں شامل ہے. گویا وہ سنت کا مذاق اڑا رہا. دیکھنے داڑھی ہے، جھبا ہے، ٹوپی ہے، سب ہے، لیکن اس کے اعمال، اس کا کیریکٹر ٹھیک نہیں ہے. لوگ اس سے نفرت کر رہے، گھناہٹ محسوس کر رہے، تو گویا وہ سنت کا مذاق اڑا رہا.
سنت پر عمل نہیں کر رہا ہو. تو ایک مسلمان کا ظاہری کیریکٹر اور باطنی کیریکٹر دونوں میں مطابقت ہونا، دونوں میں میل جول ہونا ضروری. اس کے بغیر ایک مسلمان پکا سچا مسلمان اور پکا سچا مومن نہیں ہو سکتا. صاف اعلان اسی لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھے ٹیٹر آدھے بٹیر مت بنو، دو رنگی چھوڑ دے، ایک درگیر محکم گیر. ایک کفار کی عادت ہوتی کہ کبھی اس مندر میں جا رہا ہے، کبھی اس مندر میں جا رہا ہے، کبھی وہاں مراد پوری نہیں ہوئی، کبھی وہاں جا رہا ہے، کبھی وہاں مراد نہیں پوری ہوئی، کبھی وہاں جا رہا ہے. تو یہ منافق اور کفار کی عادت ہوتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے باہر کے لوگوں کے لیے، گھر سے باہر والی دنیا کے لیے مشفق اور مہربان تھے، اسی طرح اپنے گھریلو معاملات میں، گھریلو زندگی میں بھی مشفق اور مہربان تھے. صرف آپ معلم نہیں تھے، صرف آپ استاد نہیں تھے، باپ بھی تھے، بیٹے بھی تھے، شوہر بھی تھے. ہر ایک کا واسطہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑتا تھا. ہر ایک یہ سوچتا تھا دوست بھی، بیوی بھی، بیٹا بھی، بھائی بھی، چاچا بھی، دادا بھی، ہر ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ سوچتے تھے کہ یہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. ایسے پیش آتے تھے. صرف زبانی جمع خرچ نہیں تھا جیسے آج کل ہماری حالت ہے. ہمارے باہر کی زندگی میں اور گھریلو زندگی میں بہت بڑا فرق ہے. باہر کی زندگی میں انسان جیسے دکھتا ہے ویسا حقیقت میں نہیں ہوتا. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عملی کردار ایسا جامع و مکمل امت کے سامنے پیش کیا کہ اپنے تو اپنے غیروں کو بھی اس پر انگلی اٹھانے کا موقع نہیں مل سکا. ان کے دور میں ہی نہیں بلکہ 1400 سال گزر گئے. آج بھی اگر کوئی تعصب کا چشمہ ہٹا کر کوئی سیرت کا مطالعہ کرے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، دنیا کے کسی بھی کونے کا رہنے والا ہو، تو وہ یہی گواہی دے گا کہ ان کی پوری زندگی میں کہیں کوئی کالا دھبا آپ کو نظر نہیں آئے. اور وہ جو کردار تھا ایسا مکمل اور نتیجہ خیز تھا کہ من جانب اللہ قرآن مجید میں بھی آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی کو بطور نمونہ سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو اسی کے مطابق، اسی زندگی کے مطابق ڈھانے کا قانون بنا دیا گیا. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، کہ فی الحقیقت تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نہایت ہی حسین نمونہ حیات، نمونہ زندگی. اس کے متعلق گزشتہ جمعہ میں یا اس سے پیوستہ جمعے میں کہ نبی ہمارے لیے آئیڈیل کیوں ہوتے ہیں، ہمارے لیے نمونہ کیوں ہوتے ہیں، اس پر مستقل عنوان آپ کے سامنے عرض کیا جا چکا ہے. غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خارجی زندگی کی ذمہ داریاں اتنی متنوع اور اتنی وسیع تر تھی
کہ ان کے ساتھ اپنے اہل خانہ اور اپنے افراد خاندان کے لیے وقت نکالنا اور ان کے حقوق کی رعایت کرنا آج کے زمانے کو دیکھتے ہوئے ایک مشکل ترین بات تھی. اتنی بڑی ذمہ داریاں تھیں. آپ کا کاروبار سنبھالنا تھا، گھر سنبھالنا تھا، اور آپ مستقل جو ہے امیر تھے، معلم تھے. اگر قتال کا موقع آتا تو آپ ہی سپہ سالار بن کر جنگ کے میدان میں آپ کو جانا ہوتا تھا. مردوں کو بھی سنبھالنا تھا، عورتوں کو بھی سنبھالنا تھا. مردوں کی بھی اصلاح کی فکر، عورتوں کی بھی اصلاح کی فکر، بچوں کی بھی اصلاح کی فکر اور ان کی تعلیم و تربیت کا نظام. اتنی ساری ذمہ داریاں ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مطالعے سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ ازواج مطہرات ہوں یا اولاد ہوں یا آپ کے خدام یعنی خادم ہوں یا آپ کے قریبی رشتہ دار ہوں یا متعلقین میں سے ہوں یا احباب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے حقوق کی اتنی رعایت فرماتے تھے اور اسے اتنی محبت اور اہمیت دیتے تھے کہ وہ سمجھتا تھا کہ شاید آپ سب سے زیادہ محبت اسی سے کرتے. جب کوئی آپ سے سوال کرتا، آپ سے مخاطب ہوتا، تو کبھی بھی آپ پوری زندگی میں اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر، منہ پھیرے بغیر جواب نہیں دیتے تھے. آپ ایسے بیٹھ کر ہیں، اگر کوئی پیچھے سے سوال کرتا تو اس سوال کا جواب ایسے ہی رہ کر نہیں دیتے تھے، بلکہ مڑ جاتے تھے، اسے اہمیت دیتے تھے تاکہ وہ سمجھے کہ میرے بات کو سمجھ کر جواب دیا جا رہا. مجلس میں آپ کو کوئی سوال کرتا مجلس میں تو آپ اس کے لیے تھوڑا اونچا ہو کر جواب دیتے تاکہ وہ اس کے سوال کا جواب مطمئن طور پر حاصل کر لے. اور جب میں اسے جواب دے رہا ہوں تو میرا چہرہ اسے نظر آئے. مجلس میں بھی ایسا اونچا ہو کر اسے جواب دیتے تھے. تو یہ تھی آج کے عنوان کی تحویل. اب آگے گھر کے اندر کی زندگی کا عمومی نقشہ، اس پر نظر ڈالتے چلتے ہیں. گھر کے زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سخت مزاج اور جھگڑالو نہیں تھے. کیا نہیں تھے؟ سخت مزاج اور جھگڑالو قسم کے نہیں تھے. باپ یا بھائی کے روپ میں نظر نہیں آتے، بلکہ بیویوں کے ساتھ بھی انتہائی نرمی کا معاملہ کرتے تھے اور تمام اہل خانہ کے ساتھ ایک ساتھ سلوک فرماتے تھے. اور آپ کی گھریلو زندگی باہر کی زندگی کی طرح تمام کیفیات سے معمور اور پرکشش تھی. یعنی کہ باہر کی زندگی میں جیسے آج کل کے بہت سارے لوگ ہوتے، باہر کے لوگوں کے لیے فرشتے ہوتے. گیا تو فرشتہ جانا کو سمجھنا، لیکن اندرونی معاملہ اس کے بالکل الٹا ہوتا اور اس کے خلاف بھی لوگ رہتے. اندر کے معاملے میں اتنی نرمی کہ شریعت کا جنازہ نکل گئے تو بھی پرواہ نہیں، انہیں نماز نہیں پڑھی تو بھی پرواہ نہیں، انہیں روزے نہیں رکھی تو بھی پرواہ نہیں، انہیں بے پردہ پھری تو بھی پرواہ نہیں، بولنے منہ چھوڑتا نہیں اسے.
جبکہ کہا گیا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی ذمہ دار ہے. اگر شوہر ہے تو بیوی کے متعلق انہیں ذمہ دار ہے. بیوی نماز نہیں پڑھی تو جوتے سے پڑھتی سو، اسے نہیں، اسے بعد میں پڑھتی سو. پہلے شوہر کو پڑھتی جوتے، بعد میں اسے. تو یہ معاملہ بھی ہوتا ہے. باہر نصیحتوں پر نصیحتیں، لیکن اندر بالکل ڈھیلا. آج کل ہماری زندگیوں میں سہولتیں زیادہ ہیں، پیسہ زیادہ ہے، کمائی زیادہ ہے. پہلے کے مقابلے میں بہت سہولتیں آئیں. اللہ کے فضل سے، کرم سے ہم لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن ہمارے زندگیوں میں برکت نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے اوقات کو تقسیم نہیں کریں. اپنے اوقات کو تقسیم نہیں کریں. کھانے کا ٹائم صحیح نہیں. بنگلور والے تو ماشاءاللہ ناشتہ 12 بجے کرتے ہیں، اکثر و بیشتر، اللہ ماشاءاللہ کون تو بھی. اب جب 12 بجے ناشتہ کرتا، آپ دوپہر کب کھاتا ہو، اب رات کا کب کھاتا؟ گھر میں اوقات کی تقسیم بھی یہ بھی سنت ہے، یہ بھی نبوی طریقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر، باہر کا معاملہ نہیں ہے، گھر کے اندر اپنے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کرے تھے. کتنے حصوں میں؟ 3 حصوں میں. پہلا حصہ اللہ کی عبادت کے لیے، دوسرا حصہ اپنے گھر والوں کے معاشرتی حقوق ادا کرنے کے لیے، جس میں ان سے ہنسنا، بولنا، مزاق کرنا، ان کے ساتھ چلنا پھرنا، سمجھ رہے بات ہے، واقعی کو جانا ساتھ میں. یہ بھی ہمارے نبی کے سنت طریقہ، بیوی کو لے کر جانا. تیسرا حصہ ہے اپنے نفس کی راحت کے لیے، اپنے لیے. یہ 3 حصوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اوقات کو کیا کیے تھے؟ تقسیم کیے تھے. اب اسے سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگی کو اگر دیکھیں گے، ہماری گھریلو زندگی کو اگر دیکھیں گے، تو کیا بھی تقسیم نہیں. جب بھوک لگی تب کھا لی، جب جوش میں کلی ڈالنے کو باہر چلے گئے. کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں، کوئی نظام نہیں، کوئی ڈھنگ نہیں. انہیں نماز پڑھ رہا ہے گھر میں جا کے پوچھ تاچھ نہیں. نماز پڑھے کیا بھائی؟ میری ذمہ داری ادا ہوگی نا. انہیں نماز پڑھنا ہے بہت بڑا احسان ہو. جو مسجد بنایا ہے اس کے اوپر، مسجد کی جو ذمہ دار ہے ان کے اوپر، محلے والوں پر، پھر اللہ پر بہت بڑا احسان کر رہا ہے. کسی ایک گھر میں بھی مسلمان کے، چاہے وہ دیندار ہو چاہے غیر دیندار کا چھوڑو، باتش نہیں، اسے پوچھنا نہیں، سوالش نہیں اس کا. جو دیندار گھرانہ مانا جاتا ہے، ایسے گھروں میں بھی مستقل نماز کا کوئی نظام ہی نہیں. غیروں کے گھروں میں جا کے دیکھو تمہیں، کتنا گیا گزرا تو رہتے، زندگی میں ایک بار بھی انہیں پوجا نہیں کر پا رہتے، لیکن گھر بنایا تو انہیں کیا بنا تھا؟ گھر میں پوجا کی مستقل ایک روم بنایا رہتا، چھوٹی والی. سمجھ رہے بات؟
آپ لوگ میرے سے زیادہ جانتے ہوں گے، میرے سے زیادہ گھرانے کے ہیں آپ لوگ، لیکن کسی مسلمان کے گھر میں اگر آپ جاؤ، کہتا تو نہیں بڑا دیندار بنتے ہو، مستورات کے لیے، نماز کے لیے کوئی خاص جگہ متعین ہی نہیں ہے۔ جمعہ کے دن بھی مرد حضرات اکثر و بیشتر نماز پڑھتی مسجد میں آ کر۔ اب ہمارے بنگلور کا حصہ کیا ہے؟ جمعے کے دن گوشت کے بغیر، چکنے چپاٹے کے بغیر گلے سے کھانا ہمارے بولو بھائی نہیں اترتا۔ وہ ہونا ہو، نماز پڑھے نہیں تو بھی جمعہ چلے گا تو بھی پرواہ نہیں، مگر وہ مستقل رہنا ہو، وہ فرض عین ہے۔ وہ ابھی نے جا کو، کھا کو، پی کو، اس کا دسترخوان لگانا، اسے کھلانا پلانا، اس میں اس کا ٹائم ہوگا، اس کی بیوی کا۔ نماز نہ پڑھتے ہیں 4 بجے عصر کا نماز کا وقت شروع ہوگا۔ تو کوئی احساس ہی نہیں ہے ہمیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ مرد حضرات جو جہنم میں جائیں گے وہ اپنے عورت کی وجہ سے، بیٹی کی وجہ سے، بیوی کی وجہ سے، ماں کی وجہ سے، کہ میرا باپ تھا لیکن مجھے نماز کی تاکید نہیں کیا، یہ میرا شوہر تھا مجھے کھانے کے پکوانوں کے آرڈر کرتا تھا، مجھے وہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، آج وہ بناؤ، آج یہ بناؤ، لیکن کبھی اس نے مجھے نماز کی تاکید نہیں کی، مجھے نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا۔ تو وہ خود بھی جائے گی اور اتنے ساروں کو لے کر جہنم میں جائے گی۔ تو ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے گھر کو، اپنے گھر والوں کو کم از کم دین آنے کا کوئی نظام بنانا۔ اکثر و بیشتر تبلیغ والے بولتے رہتے ہیں مرد کی دینداری گھر کی دہلیز تک کا دے، مرد کتنا بڑا ولی رہے تو بھی اس کی دینداری، اس کی شریعت کہاں تک؟ گھر کی دہلیز تک ہی، گھر کے اندر گیا بولے تو شریعت کی نہیں چلتی وہاں، سمجھ رہی بات ہے؟ اور آج کیا ہو رہا تھا تو ماشاءاللہ بولنے کی بھی ضرورت تھی، سننے کی بھی ضرورت تھی، سمجھانے گئے تو شریعت کو ہمیں نہیں مانتے، شریعت سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طرح ہم اپنے لیے دین آنے کا، دین سیکھنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ، کوئی نہ کوئی نظام بناتے ہیں، جیسے حکومت مردوں کے لیے جمعے کے دن اللہ اور اس کے رسول کے باتیں ہوتے ہیں، کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ تو بھی ان کو دین سیکھنے کا موقع ملتا، لیکن عورتوں کے لیے ایسا نہیں ہے، ہمیشہ ان کی پوری دنیا گھر ہی رہتی ہے، وہ گھر کے باہر نہیں جاتے۔ اگر ان کے لیے دین سیکھنے کا، ایمان اسلام سیکھنے کا کوئی نظام، کوئی ذریعہ ہی نہ ہو تو یہ وہ فرما بردار بیوی کیسے بنے گی؟ وہ آپ کو جنت میں لے جانے والی کیسے بنے گی؟ جس طرح دنیا میں وہ آپ کی